السلام علیکم ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اعزاز سید صاحب سے ہم کچھ تازہ ترین جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، قومی منظر نامے پر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ شاہ جی ویلکم ہمارے شو میں۔ یہ بتائیں کہ بڑی مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، بڑی سرپرائزنگ چیزیں ہو رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ بڑی تو یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ کیسے جب عاصم منیر صاحب DGISI تھے اور وہ جب عمران خان صاحب سے ملے، وہ ان کے باس تھے اور ان کو بتایا کہ جی یہ آپ کی فیملی کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں گڑبڑ، اور عمران خان صاحب نے راتوں رات اتوار کے دن منڈے کا بھی انتظار نہیں کیا، ان کو باجوہ صاحب سے کہہ کے تبدیل کروایا۔ پھر یہ چیزیں بھی سامنے آتی رہیں کہ کیسے پہلے یہ ان کی کوشش تھی کہ ان کی مرضی کا چیف لگ جائے، پھر ان کی کوشش تھی کہ یہ نہ لگیں، باقی جو مرضی لگ جائے، اور جب سب کچھ نہیں ہوا اور عاصم منیر صاحب آگے اور آج ساری کایا پلٹ کی، سنا ہے عمران خان صاحب نے تعریفیں شروع کر دیں عاصم منیر صاحب کی۔ اچھا راجہ صاحب، جو عمران خان صاحب ہیں اور جنرل عاصم منیر، ان کے تعلقات کے تقریباً 3 سے 4 فیز ہیں۔ عمران خان صاحب کی عاصم منیر صاحب سے پہلی جو ملاقات ہے وہ تب ہوئی جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور جنرل عاصم منیر DGMI تھے۔ تو DGMI کے طور پہ ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور عمران خان صاحب اپوزیشن میں موجود تھے۔ اس وقت پروجیکٹ عمران خان بھی اپنے عروج پر تھا۔ بالکل، اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ لانچ کیا ہوا تھا، اس کو وہ آگے لے کے جا رہی تھی۔ تو یہ پہلی ان کی ملاقات ہے جو کہ بڑی اچھی اور خوشگوار رہی، ٹھیک ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی جو ان سے دوسری ملاقات ہے وہ رائے صاحب ہوتی ہے 27 اگست 2018 کو، جب عمران خان صاحب الیکشن جیت کے وزیر اعظم بن گئے تو 18 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعظم کا۔ تو اس کے 1-2 ہفتے کے بعد ان کو GHQ میں بلایا گیا، جہاں پر عاصم منیر بھی تھے، جنرل باجوہ تھے، جنرل باجوہ کی پوری ٹیم تھی، عاصم منیر واز ون آف دیم، جنرل شمشاد سائر بھی تھے۔ تو یہ ان کی دوسری ملاقات تھی فارمل۔ میں ایک بات بلکہ اس کی تصویر بھی ہے، اس کی عمران خان اپنی ٹیم کے ساتھ ہے، اس کی بڑی ایک یادگار تصویر بھی ہے، جس میں عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ کور کمانڈرز کے لیے جو کانفرنس روم ہے اس کا جو مرکزی چیئر ہے اس پہ بٹھایا گیا۔ انپریسیڈنٹڈ تھا وہ، ٹھیک ہے، کہ عام طور پہ وزیر اعظم کو وہاں پر نہیں لے جاتے، نہ وزیر اعظم کو ادھر بٹھاتے۔ اس وقت تو بڑی پراؤڈ پروڈکشن تھی۔ تو دیٹ واز دا مومنٹ۔ تو یہ دوسری ان کی ملاقات تھی۔ عمران خان صاحب سے جو تیسری ملاقات ہے جنرل عاصم منیر کی، وہ تب ہے جب جنرل عاصم منیر کی پروموشن ہوتی ہے اور ان کو DGISI لگا دیا جاتا ہے، اور جنرل فیض حمید جاتے ہیں اور ان کو پنڈی میں ایک پرنسپل اسٹاف آفیسر کی ایک پوزیشن ہے، ایک پوزیشن ہے، اس کو دیا جاتا ہے پنڈی میں۔ تو غالباً AG تھے، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن ان کو تعینات کیا گیا۔ اب یہ جو تیسری ملاقات کا فیز ہے یہ 2 ایشوز کے اوپر مبنی ہے۔ شروع میں بڑے اچھے تعلقات اور پھر تعلقات میں تلخی، اور وہ تعلقات میں تلخی جب آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے، اچھے تعلقات اس وقت آتے ہیں کہ جب نئے DGISI بنتے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے مل کے چلنا چاہتا ہوں اور مل کے یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن تعلقات میں اسی وقت پلٹاؤ آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے 2 واقعات کی وجہ سے۔ ایک واقعہ جب عمران خان صاحب ایران میں موجود ہوتے ہیں، یہ اپریل 2019 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پریسائسلی 22 اپریل 2019 کی، کہ عمران خان صاحب ایران میں ہیں اور ایران میں انہوں نے ایک تقریر کیا ہے، جو DGISI جو عاصم منیر ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو انہوں نے DGISI نے سمجھا کہ عمران خان صاحب جو نیشنل سیکیورٹی کی جو لائنز ہیں ان کو کراس کر رہے ہیں، تو ان کو وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی، حالانکہ یہ بالکل حیران کن بات تھی جو عمران خان صاحب نے کر دی۔ میرا یہ ٹو بی فیئر ود عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، میں یہ آپ کو ایمانداری سے صحیح تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک DGISI الزام بھی کہ ایران کی طرف سے ہم پر نہیں آیا، نہیں، ایران تو ہم پہ بات کرتا رہا ہے، ہم بھی ایران پہ بات کرتے رہے، لیکن DGISI چونکہ انٹیلیجنس کے جسے کہتے ہیں چشمے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے چشمے سے، لیکن ان کی اوپینین یہ تھی کہ یہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اور معلومات بھی ان کے پاس ہو، ہمارے پاس ایسی نہیں ہے۔
لیکن بہرحال وہ پرائم منسٹر تو تھے. خیر یہ عمران خان صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ان کو تصحیح کرنے کی کوشش. اور انہوں نے پرچی بھی غالباً پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ بھجوائی تھی. نہیں, انہوں نے پرچی دی تھی شری مزاری صاحبہ کو, پھر زلفی بخاری صاحب کو دینے کی کوشش کی. وہ اس طریقے سے وہ معاملہ آیا. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب عاصم منیر صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ ان کی اہلیہ اور فرح بی بی صاحبہ جو گوگی کے نام سے مشہور ہیں, احسن گجر اور عثمان بزدار, یہ ایک نیکسس ہے اور ان کا تعلق ملک ریاض سے ہے اور ان کی فیملی انوالو ہے ایسے کاموں میں جو کہ کسی طریقے سے بھی عزت کا باعث نہیں بن سکتے پرائم منسٹر کے لیے, اور اس کے لیے کہنے کے لیے بڑے گٹس چاہیے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, اسٹیٹ فارورڈ ایسی بات کر سکتا ہے. تو انہوں نے یہ بات کی. تو یہ اس بات پہ ان کو عمران خان صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرا افسر آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ میں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو رکوں گا. عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پرابلم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے سے تعلق رکھتا ہے وہ بس میری جائز ناجائز میں بس آنکھ بند کر کے سر دھلی جائے. کوئی بھی شخص جو ان کی کسی خامی کو پوائنٹ آؤٹ کرے وہ ان کو زہر لگنے لگتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. جی ایسے ہی, بالکل ایسا ہی ہوا. اور یہی وجہ ہوئی کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ پوسٹ آؤٹ کریں ڈی جی آئی سی کو. پھر بھی جنرل باجوہ نے روکا اس معاملے کو. اٹ ٹک لٹل ٹائم اور ان کو تبدیل کر دیا گیا. اچھا, اب یہ 4 فیزز ہیں. پہلی ملاقات ڈی جی ایم آئی کے طور پہ, دوسری 27 اگست کی ملاقات, تیسری ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ اچھی والی ملاقات, اور چوتھی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ بٹر ملاقات. یہ تو 4 باتیں ہو گئی نا. ایک جو 5واں فیز ہے وہ بڑے خطرناک ہے. وہ خطرناک فیز شروع ہوتا ہے جب عمران خان صاحب اپوزیشن چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنائیں. بلکہ پہلی کوشش تو یہ تھی کہ ان کی مرضی کا بنائیں. ان کی مرضی کا نہیں, وہ کہتے تھے کہ اینی بڈی بٹ عاصم منیر, کوئی بھی بن جائے عاصم منیر نہ بنے. ٹھیک ہے, یہ ان کی تھی. کیونکہ وہ تھانے دار سے جنون 94 اچھا, کھلے اور تو پتہ اس سارے معاملے میں ان کی کوچنگ کون کر رہے تھے؟ ان کی کوچنگ کر رہے تھے 10 دسمبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض امین. اب ریٹائرڈ فیض امین, اب وہ کسی کو شاید ابھی فیض اسٹیبلشمنٹ کے فیض بھی نہیں رہے وہ. ٹھیک ہے, پہلے تو بڑا فیض دیا کرتے تھے. تو عمران خان صاحب کو کوچنگ جو کر رہے تھے وہ فیض امین صاحب کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب ہر وہ بات کرتے تھے جو کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف. پھر عمران خان صاحب فیض امین صاحب کے ذریعے فیض امین صاحب ایکٹیولی پرسو کرتے رہے بہت سارے لوگوں کو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو, اور بھی بہت سارے لوگوں کو, میں نام لینا مناسب نہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر, کہ دیکھیں جی آپ جو ہے کسی کو بھی آرمی چیف بنا دیں لیکن عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنائیں. اچھا, یہ جب بات سامنے آئی تھی اور ایک لائن مکمل کر, اور ان کی پریٹیکسٹ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے جو او ٹی ایس ہے یعنی کہ آفیسرز ٹریننگ اسکول کا بندہ نہیں آنا چاہیے تھا, پی ایم اے کا آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے جب پی ایم اے کی ایک رائیولری جنریٹ کرنے کی کوشش کی نا, پی ایم اے ورسز عاصم منیر, تو دیٹ واز, اور یہ سب کچھ کس کی ایما پر ہو رہا تھا؟ یہ عمران خان صاحب کی ایما پر ہو رہا تھا. اور آج عمران خان صاحب, جب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آج عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عاصم منیر صاحب کے بارے میں اچھی باتیں سن رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں, وہ حافظ صاحب کو مرشد ہی مان لیں. جی ہو سکتا وہ مان لیے. تو وہ عاصم منیر صاحب حافظ قرآن ہیں, عاصم منیر صاحب کے بارے میں مثبت باتیں, اور ہم ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. وہ امید ہے وہ امر بالمعروف سے کام تو کریں. کیا عمران خان کا جو پرانا مرشد خانہ ہے, جو ان کی پرانی مرشد ہیں, اب وہ نئے مرشد کے بعد ہو جائیں گے پرانی مرشد کو چھوڑ دیں؟ تو وہ تو دیکھیں نا, یہ عمران, کیونکہ یہ جو جھگڑا ہوا تھا یہ بھی تو پرانی مرشد کی وجہ سے ہوا تھا. جی ٹھیک بات ہے. دیکھیے میرے خیال میں مرشد نے بھی تو ہو سکتا ہے ہدایت کی ہو کہ ان کے ساتھ بنا کر رکھے. میرے تو بڑا مرشد ہے. جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ جو 5-6 باتیں بتائیں, پورا ایک بیک گراؤنڈ بتایا, ہسٹری بتائی. اس ہسٹری میں عمران خان صاحب آج جو بات بیٹھ کے کر رہے ہیں اس میں 2 بڑی خامیاں. کہتے ہیں ہم امید لگائے بیٹھے ہیں جنرل عاصم منیر سے. بھئی آپ سیاستدان ہیں, آپ کو امید لگانی چاہیے الیکشن سے, آپ کو امید لگانی چاہیے ووٹوں سے, پارلیمنٹ سے, آپ کو امید لگانی چاہیے پارلیمنٹ سے, کانسٹیٹیوشن سے. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن سے. آپ آرمی چیف کے اوپر یہ بھی غیر آئینی بات ہے. یہ غیر آئینی بات ہے. اچھا, پھر فوج کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی تک عاصم منیر نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہم جو اے پولیٹیکل جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد ہوں گے. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عاصم منیر کو گھسیٹ کے لائیں سیاست کے اندر, فوج کو لے کے آئیں. فوج کا کردار رہا ہے ہماری سیاست میں, اور بڑا گندا کردار ہے, سوری ٹو سے. تو وہ تو معذرت بہت بڑی ڈی جی آئی پیار کر چکے ہیں, لیکن وہ معذرت سے تو بات نہیں ہے نا, بات تو آگے. ہم یہ بات کریں کہ یہ تو تسلیم شدہ بات ہے نا, حقائق ہے.
اچھا چلیں اب ان کا تو کردار رہا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، یہ فیزز کم آتے ہیں پھر چلے بھی جاتے ہیں، فیزز بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور کمبل میں تو کمبل کو چھوڑو، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. جو بھی ہے اس کا پیرا میں نے اور آپ نے دینا ہے کہ جب وہ پالیٹکس کرتے نظر آئے تو ہم بات کریں، ہم لوگوں کو بتائیں جو ابھی فٹ پرنٹ نظر آ رہے ہیں. جی 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 جی. تو عرض یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب ان کو غیر آئینی کردار ادا کرنے کے لیے، عمران خان صاحب عاصم منیر سے کیا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب عاصم منیر سے چاہتے ہیں کہ ایک تو نا ایک ملاقات ضروری ہے صنم، پہلے تو مجھ سے خان صاحب ون ملاقات بڑا زور دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چیف الیکشن کمیشن سے بھی انہوں نے ون کی خواہش ظاہر کی تھی جو انہوں نے انکار کیا. اور اس کے علاوہ بھی وہ جب عائشہ گل علی والا معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی آپ مجھ سے آ کے اکیلے میں ملیں. خان صاحب کو شاید یہ ہے کہ میں جس سے اکیلے میں ملوں گا تو وہ بندہ مسحور ہو جائے گا یا میری پرسنالٹی سے مرعوب ہو جائے گا، تو شاید میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتا ہوں. ایسا ہے ویسے؟ جی بالکل ایسا ہے، آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو میری 1-on-1 ملاقات ہو، وہ نہیں ہو رہی ابھی تک. دوسری عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ 1-on-1 ملاقات ہو جائے تو میں عاصم منیر صاحب کو کہوں کہ میں اور آپ ملتے ہیں اور ان کو آگے لگاتے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا، اور یہی بات وہ ایسے ہوگا کہ مجھے الیکشن کے لیے فضا بنا کر دیں، میرے خلاف جو کیسز ہیں وہ آپ ختم کروائیں، اور میں پاورفل بنوں گا تو آپ کا بھائی بنے گا اور آپ اور میں مل کے وہ کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی تناظر سے یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ اخلاقیات کے، آئین کے اور پاکستان کیا پوری دنیا کی جمہوری جو ایتھکس ہیں ان کے اندر آتی ہیں؟ نہیں آتی. تو عمران خان صاحب کی عاصم منیر سے بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس بیک گراؤنڈ سے اگر کوئی بھی بندہ آگاہ ہے تو آپ وہ خود پتہ لگا سکتا ہے کہ ان دونوں کا کیا. عاصم منیر صاحب کے بارے میں تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی نیا چیف آتا ہے نا تو ISPR کے وہ جو بریگیڈیئرز وغیرہ ہیں، وہ جو ہمارے پاکستان کے 2-3-4 ایسے جرنلسٹ جو کہ 1-on-1 ملنا پسند کرتے ہیں، گروپ پہ نہیں ملتے، ان کو ویٹنگ لسٹ پہ بھیجتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کرائیں گے. تو سنا ہے وہ جب انہوں نے کہا کہ جی سر آپ سے کچھ صحافیوں کی ملاقات کرائیں تو انہوں نے کہا جی میرا کیا کام ہے، DG ISPR سے ملے. ٹھیک بات، میرا سر کیا کام ہے صحافیوں کے ملنے کا. ٹھیک بات. تو اگر وہ اسی پالیسی پہ چلتے ہیں تو پھر سیاست میں بھی اگر وہ ایسی پالیسی چلائیں گے تو تبھی بات بنے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فوج کا سیاست سے الگ ہونا ہے نا، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ اٹ نیڈ جنریشنز، کیونکہ جنریشنز لگی ہیں، جینز بدلیں گی تو وقت. جی کیونکہ جنریشنز لگی ہیں. فوج سیاست میں ہے، فوج کے اندر جی انٹیلیجنس اداروں کے اندر سیکشنز بنے ہوئے ہیں جو کہ پولیٹیشنز کو، سیاستدانوں کو، جرنلسٹ کو، ججز کو، انتظامیہ کو ڈیل کرتے ہیں. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. میرا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے، اور ساری سیاستدانوں کا کیا فرض کرتا ہے، سارے جمہوریت پسندوں کا، آئین پسندوں کا کیا بنتا ہے فرض، وہ یہ بنتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس بات کو انشور کریں کہ جو آپ نے اعلان کیا ہوا ہے اس پر عمل درآمد کریں، اور اس پر عمل درآمد کا روڈ. اور اگر جنرل عاصم منیر اپنی اس چیز پہ قائم رہتے ہیں کہ جی ہم نے پولیٹیکل رہنا ہے، تو ان کے اس موقف کو معاشرے سے سپورٹ ہونی چاہیے. دس از دا پوائنٹ کہ یہ وہ چیز ہے جس سے جو ادارے کی اور پبلک کی ایک تو فاصلے کم ہوں گے، جی ایک اعتماد بڑھے گا، اور عاصم منیر صاحب کی عزت اس میں بڑھے گی. کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین آپ نے اعزاز سید کی ہماری گفتگو سنی. عمران خان صاحب اب ایک نئے فیز میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب سے جو ان کی امیدیں ہیں وہ اعزاز سید صاحب نے بتایا کہ بڑی غیر آئینی قسم کی امیدیں ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جو ایک ادارے نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے اوپر پہرا دیں گے، اور جیسا کہ ان کا ایک امیج ہے ٹرو سولجر کا، آئین پسند چیف کا، وہ اس کو برقرار رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.